بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا آج کی اس نئی ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ناول یا اپنیاس کسے کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا۔ تو آئیے بنا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اردو کی نثری ادب میں ناول ایک اہم شاخ ہے۔ ادب یا ساہت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شعری ادب اور دوسرے نثری ادب۔ نثر یا گد ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں وزن نہ ہو اور جو عام بات چیت کے انداز میں لکھی جائے۔ گد وہ لیکھن ہے جس میں بھار نہ ہو اور جو عام بات چیت کے انداز میں لکھی جائے۔ وزن یا بھار شعری ادب کی خصوصیت ہے۔ نثر میں بات صاف صاف طریقے سے بیان کی جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی اسپشٹتا نہیں ہوتی۔ اگر معنی صاف نہیں ہے یا ایک جملے کے کئی معنی نکل رہے ہیں تو یہ نثر کا عیب ہے۔ ارتھ کی اسپشٹتا گد کا دوش ہے۔ نثری ادب میں بہت سارے اصناف ہیں، بہت سارے اقسام ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے ٹائپس ہیں۔ نثری ادب کے اصناف میں انشائیہ، مضمون، داستان، ناول، افسانہ، سوانح، خود نویس، سفرنامہ، ڈرامہ وغیرہ آتے ہیں۔ ناول بھی نثری ادب کی ایک صنف ہے۔ بنیادی طور پر یہ صنف مغربی ادب کی دین ہے، یعنی پشچمی دیشوں سے، پشچمی ملکوں سے یہ صنف ہمارے یہاں آئی۔ آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ناول کس ادب کی دین ہے، تو ناول مغربی ادب کی دین ہے۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نیا کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب انسان کا دل پرانی اور من گھڑنت داستانیں سن کر اکتا گیا، تب ایسی کہانی کا آغاز ہوا جس میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آنے لگا، واستوک جیون کا پرتبمب دکھنے لگا۔ ایسی کہانی ناول کہلائی۔ ناول کے فن کے ذریعہ ہماری زندگی، ماحول اور روزمرہ کے معاملات کی آئینہ داری ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی عکاسی کرنے والے قصہ یا کہانی کو ناول کہتے ہیں۔ جیون کو درشانے والی کہانی کو اپنیاس یا ناول کہا جاتا ہے۔ کسی نے ناول کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ ناول ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ ناول یا اپنیاس ایسا درپن ہے جس میں ہمارا جیون پرتبمبت ہوتا ہے۔ ناول میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں کیا کیا مشکلیں آتی ہیں اور ہم ان مشکلوں پر کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں۔ برطانیہ کی ایک خاتون ادیبہ کلارا دیوز ہیں۔ ملک انگلینڈ کو برطانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ناول کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ یعنی ناول جس زمانے میں، جس کال میں، جس سمے میں لکھا گیا، اس زمانے کی زندگی اور معاشرے میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اس کی سچی تصویر پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد نے ناول کی تعریف یوں کی ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک اس کے سامنے جو بھی باتیں پیش آتی ہیں اس کا بیان کرنا ہی ناول ہے۔ یعنی ناول وہ آئینہ ہے جس میں گود سے لے کر گور تک زندگی کا عکس جھلکتا ہے، گربھ سے لے کر قبر تک جیون پرتبمبت ہوتا ہے۔ اب آئیے ناول کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اجزائے ترکیبی کیا ہے۔ جن سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے اسے اجزائے ترکیبی کہتے ہیں۔ ناول کے لیے اجزائے ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں۔ ناول کے اجزائے ترکیبی میں پہلا نمبر قصہ کا آتا ہے۔ ناول کی بنیاد کسی نہ کسی قصہ پر ہوتی ہے۔ قصہ کی ہی وجہ سے ناول وجود میں آتا ہے، اس کے بغیر ناول کا وجود ناممکن ہے۔ ناول کے قصہ کو ترتیب دینے کا نام ہی پلاٹ ہے۔ ایک اچھا ناول نگار واقعات کو اس طرح ترتیب دیتا ہے جس طرح موتی لڑی میں پروئی جاتی ہے۔ اگلے اجزائے ترکیبی میں کردار کا نمبر آتا ہے۔ ناول میں جو واقعات پیش آتے ہیں یہ واقعات افراد یعنی ویکتیوں کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں، انہیں ہی کردار کہا جاتا ہے۔ ناول میں کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول، وقت اور جگہ کا اہم رول ہوتا ہے۔ ناول میں کرداروں کے درمیان آپسی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی میں اگلا نمبر جذبات نگاری کا ہے۔ دل کے جوش، ولولہ، غم و غصہ کو جذبات کہا جاتا ہے۔ جذبات کو لکھنا یا بیان کرنا، احساسات کا اظہار کرنا، دلی کیفیات بیان کرنا ہی جذبات نگاری ہے۔ اس کے علاوہ ناول کے اجزائے ترکیبی میں فلسفہ حیات یعنی جیون درشن اور زبان یعنی بھاشا وغیرہ اہم ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے مرۃ العروض کے عنوان سے کہانی کی ایک ایسی کتاب لکھی جسے بعد کے زمانے میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے علاوہ اچھے اور ناول لکھے۔ شاد عظیم آبادی کا ناول، سورۃ الخیال،
अल्ताफ़ हुसैन हाली के मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा और इस्लाहुन्निसा कमोबेश नज़ीर अहमद की तक़लीद हैं। इन नावलों में नज़ीर अहमद की नकल की गई है। डिप्टी नज़ीर अहमद, शाद अज़ीमाबादी और हाली के बाद अब्दुल हलीम शरर और पंडित रतननाथ शरशार ने अलग अंदाज में नावल लिखे। शरर तारीख़ यानी इतिहास के पर्दे में अपनी बात कहते हैं, जबकि सरशार तहजीब व शकाफ़त और क़दरों को अपने नावल की बुनियाद बनाते हैं। यानी पंडित रतननाथ शरशार ने सभ्यता, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को अपने उपन्यास का बुनियाद बनाया है। 20वीं सदी की इब्तदा में यानी 1900 ईस्वी के बाद के दौर में उर्दू नावल के नए अहद का आगाज़ होता है। इस दौर में मिर्ज़ा हादी रुस्वा उमराव जान लेकर मंजर आम पर आए। मिर्ज़ा हादी रुस्वा के बाद प्रेमचंद ने गोदान से मैदान अमल तक लगभग 15 नावल लिखे। इसके बाद तरक्की पसंद नावल निगारों का दौर आता है, जिसमें सज्जाद ज़ोहैर, कृष्णचंद्र, इस्मत चुग़ताई वग़ैरह नावल निगार खासे मकबूल हुए। यह थी नसरी अदब की एक मकबूल सिन्फ़ नावल के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।